104 दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत इस्तिस्ना की किताब, उसका 21वां बाब, पहली आयत से लेकर 22वें बाब की 30वीं आयत तक। अगर उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको कब्जा करने को देता है, किसी मकतूल की लाश मैदान में पड़ी हुई मिले और ये मालूम ना हो कि उसका कातिल कौन है, तो तेरे बुजुर्ग और काजी निकल कर उस मकतूल के गिरदा गिर्द के शहरों के फासला को नापें, और जो शहर उस मकतूल के सबसे नजदीक हो, उस शहर के बुजुर्ग एक बछिया लें जिससे कभी कोई काम ना लिया गया हो और ना वो जुए में जोती गई हो, और उस शहर के बुजुर्ग उस बछिया को बहते पानी की वादी में, जिसमें ना हल चला हो और ना उसमें कुछ बोया गया हो, ले जाएं, और वहां उस वादी में उस बछिया की गर्दन तोड़ दें। तब बनी लावी जो काहिन हैं नजदीक आए, क्योंकि खुदावन तेरे खुदा ने उनको चुन लिया है कि खुदावन की खिदमत करें और उसके नाम से बरकत दिया करें, और उन्हीं के कहने के मुताबिक हर झगड़े और मारपीट के मुकदमा का फैसला हुआ करे। फिर इस शहर के सब बुजुर्ग जो उस मकतूल के सबसे नजदीक रहने वाले हों, उस बछिया के ऊपर जिसकी गर्दन उस वादी में तोड़ी गई अपने अपने हाथ धोएं और यूं कहें कि हमारे हाथ से ये खून नहीं हुआ और ना ये हमारी आंखों का देखा हुआ है। सो ए खुदावंद, अपनी कौम इस्राएल को जिसे तूने छुड़ाया है मुआफ कर, और बेगुनाह के खून को अपनी कौम इस्राएल के जिम्मा ना लगा। तब वो खून उनको मुआफ कर दिया जाएगा। यूं तू उस काम को करके जो खुदावंद के नजदीक दुरुस्त है, बेगुनाह के खून की जवाबदही को अपने ऊपर से दूर और दफा करना। जब तू अपने दुश्मनों से जंग करने को निकले और खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे हाथ में कर दे और तू उनको असीर कर लाए, और उन असीरों में किसी खूबसूरत औरत को देखकर तू उस पर फरेफ्ता हो जाए और उसको ब्याह लेना चाहे, तो तू उसे अपने घर ले आना और वो अपना सर मुंडवाए और अपने नाखून तुरशवाए और अपनी असीरी का लिबास उतार कर तेरे घर में रहे और 1 महीना तक अपने माँ बाप के लिए मातम करे। इसके बाद तो उसके पास जाकर उसका शौहर होना और वो तेरी बीवी बने। और अगर वो तुझको ना भाए तो जहां वो चाहे उसको जाने देना, लेकिन रुपए की खातर उसको हरगिज ना बेचना और उससे लौंडी का सा सलूक ना करना, इसलिए कि तूने उसकी हुर्मत ले ली है। अगर किसी मर्द की 2 बीवियां हों और एक महबूबा और दूसरी गैर महबूबा हो, और महबूबा और गैर महबूबा दोनों से लड़के हों, और पहलौठा बेटा गैर महबूबा से हो, तो जब वो अपने बेटों को अपने माल का वारिस करे, तो वो महबूबा के बेटे को गैर महबूबा के बेटे पर, जो फिल हकीकत पहलौठा है, फौकियत देकर पहलौठा ना ठहराए, बल्कि वो गैर महबूबा के बेटे को अपने सब माल का दूना हिस्सा देकर उसे पहलौठा माने, क्योंकि वो उसकी कुव्वत की इब्तदा है और पहलौठे का हक उसी का है। अगर आदमी आदमी का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो, जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो और उनके तंबीह करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसे पकड़कर और निकाल कर उस शहर के बुजुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं, और वो उसके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता और उड़ाऊ और शराबी है। तब उसके शहर के सब लोग उसे संगसार करें कि वो मर जाए। यूं तू ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना। तब सब इस्राएली सुनकर डर जाएंगे।
اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے، تا نہ ہو کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 22واں باب۔ تو اپنے بھائی کے بیل یا بھیڑ کو بھٹکتی دیکھ کر اس سے روح پوشی نہ کرنا، بلکہ ضرور تو اس کو اپنے بھائی کے پاس پہنچا دینا، اور اگر تیرا بھائی تیرے نزدیک نہ رہتا ہو یا تو اس سے واقف نہ ہو تو اس جانور کو اپنے گھر لے آنا اور وہ تیرے پاس رہے جب تک تیرا بھائی اس کی تلاش نہ کرے، تب تو اسے اس کو دے دینا۔ تو اس کے گدھے اور اس کے کپڑے سے بھی ایسا ہی کرنا، غرض جو کچھ تیرے بھائی سے کھویا جائے اور تجھ کو ملے تو اس سے ایسا ہی کرنا اور روح پوشی نہ کرنا۔ تو اپنے بھائی کا گدھا یا بیل راستہ میں گرا ہوا دیکھ کر اس سے روح پوشی نہ کرنا، بلکہ ضرور اس کے اٹھانے میں اس کی مدد کرنا۔ عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اگر راہ چلتے اتفاقاً کسی پرندہ کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہو تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا، بچوں کو تو لے پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ جب تو کوئی نیا گھر بنائے تو اپنی چھت پر منڈیر ضرور لگانا، تا نہ ہو کہ کوئی آدمی وہاں سے گرے اور تیرے سبب سے وہ خون تیرے ہی گھر والوں پر ہو۔ تو اپنے پاکستان میں 2 قسم کے بیج نہ بونا، تا نہ ہو کہ سارا پھل یعنی جو بیج تو نے بویا اور پاکستان کی پیداوار دونوں ضبط کر لیے جائیں۔ تو بیل اور گدھے دونوں کو ایک ساتھ جوت کر ہل نہ چلانا۔ تو اون اور سن دونوں کی ملاوٹ کا بنا ہوا کپڑا نہ پہننا۔ تو اپنے اوڑھنے کی چادر کے چاروں کناروں پر جھالر لگایا کرنا۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو بیاہے اور اس کے پاس جائے اور بعد اس سے نفرت کر کے شرمناک باتیں اس کے حق میں کہے اور اسے بدنام کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس عورت سے بیاہ کیا اور جب میں اس کے پاس کیا تو میں نے کنوارے پن کے نشان اس میں نہیں پائے، تب اس لڑکی کا باپ اور اس کی ماں اس لڑکی کے کنوارے پن کے نشانوں کو اس شہر کے پھاٹک پر بزرگوں کے پاس لے جائیں، اور اس لڑکی کا باپ بزرگوں سے کہے کہ میں نے اپنی بیٹی اس شخص کو بیاہ دی، پر یہ اس سے نفرت رکھتا ہے اور شرمناک باتیں اس کے حق میں کہتا اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تیری بیٹی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے، حالانکہ میری بیٹی کے کنوارے پن کے نشان یہ موجود ہیں۔ پھر وہ اس چادر کو شہر کے بزرگوں کے آگے پھیلا دیں، تب شہر کے بزرگ اس شخص کو پکڑ کر اسے کوڑے لگائیں اور اسے چاندی کی 100 مسکال جرمانہ لے کر اس لڑکی کے باپ کو دیں، اس لیے کہ اس نے ایک اسرائیلی کنواری کو بدنام کیا اور وہ اس کی بیوی بنی رہے اور وہ زندگی بھر اس کو طلاق دینے نہ پائے۔ پر اگر یہ بات سچ ہو کہ لڑکی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے گئے تو وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر کے دروازہ پر نکال لائیں اور اس کے شہر کے لوگ اسے سنگسار کریں کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باپ کے گھر میں فاحشہ پن کیا، یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے
زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی۔ یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا۔ اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا شخص اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنگسار کر دینا کہ وہ مر جائیں، لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ پر اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو کسی میدان یا کھیت میں مل جائے اور وہ آدمی جبراً اس سے صحبت کرے تو فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی مار ڈالا جائے، پر اس لڑکی سے کچھ نہ کرنا، کیونکہ لڑکی کا ایسا گناہ نہیں جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرے، اس لیے کہ یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہمسایہ پر حملہ کرے اور اسے مار ڈالے، کیونکہ وہ لڑکی اسے میدان میں ملی اور وہ منصوبہ لڑکی چلائی بھی، پر وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو اسے چھڑاتا۔ اگر کسی آدمی کو کوئی کنواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اور وہ اسے پکڑ کر اس سے صحبت کرے اور دونوں پکڑے جائیں تو وہ مرد جس نے اس سے صحبت کی ہو لڑکی کے باپ کو چاندی کی 50 مسکال دے اور وہ لڑکی اس کی بیوی بنے، کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا، اور وہ اسے اپنی زندگی بھر طلاق نہ دینے پائے۔ کوئی شخص اپنے باپ کی بیوی سے بیاہ نہ کرے اور اپنے باپ کے دامن کو نہ کھولے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔